پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ حسین میرا حسین تیرا، حسین ان کا حسین ان کا، حسین سب کا حسین رب کا، وہ صوفیوں کا قلندروں کا، وہ کشتیوں کا سمندروں کا۔ حسین گرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی خدا کے گھر میں اذاں نہ ہوتی۔ یہ ماہ محرم شریف چل رہا ہے، جب یہ مہینہ آتا ہے تو انسان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر سبیلیں لگاتا ہے، لنگر کراتا۔ حضرت امام حسین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ کربلا کا ایسا منظر ہے جو نگاہوں میں جب آتا ہے تب انسان اپنے آنسو روک نہیں پاتا، اور کتنا بھی غمگین کوئی شخص ہو، کتنا بھی زیادہ غمگین ہو، جب امام حسین کا ذکر چھڑتا ہے تو وہ اپنے غم بھول جایا کرتا ہے۔ کسی کا بیٹا ختم ہو جائے، کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے اور وہ بہت غمگین ہو، اگر اس کے سامنے امام حسین کا اور کربلا میں جتنے لوگ شہید ہوئے، شہیدان کربلا کا جب ذکر ہوتا ہے تو اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں یہ کربلا کا واقعہ کیا ہے۔ یہ بات تب کی ہے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور یزید جب تخت پر بیٹھا تو یزید نے ولید کے پاس، جو مدینہ شریف کا گورنر تھا ولید، اس کے پاس خط بھیجا۔ یزید نے خط میں لکھا کہ ولید، حسین ابن علی، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر سے بیعت لو، ان لوگوں سے پہلے بیعت لو۔ جیسے یہ خط ولید نے دیکھا تو گھبرا گیا، مشورے کے لیے مروان کو بلایا، مروان بن حکم۔ اور مروان یہ وہ تھا کہ جس کے لیے حضور نے فرمایا تھا کہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہی رہتا ہے۔ مروان کو بلایا، وہ جب ولید کے پاس آیا، مشورہ ہوا تو کہا ایسا ہے، حسین کو بلاؤ اور بلانے کے بعد ان سے بیعت لو، اگر وہ مان جاتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، اور نہیں مانتے ہیں تو ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ ولید نے حضرت امام حسین کے پاس اپنے غلام کو بھیجا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر ولید کے یہاں پہنچے۔ اپنے کچھ جو ساتھی تھے ان کو باہر چھوڑ دیا، ہم اندر جا رہے ہیں، اگر میری آواز بلند ہو تو تم لوگ اندر آ جانا، اگر آواز بلند نہ ہو تو یہیں کھڑے رہنا، جب میں آ جاؤں تب ساتھ میں چلنا۔ تو ساتھی تھے وہیں کھڑے ہو گئے، حضرت امام حسین اندر چلے گئے۔ ولید تھا، مروان تھا، سارے لوگ وہیں موجود تھے۔ حضرت امام حسین کو ولید نے خط سنایا کہ یزید کا خط آیا ہے، یزید نے کہا ہے کہ آپ سے بیعت لی جائے، آپ یزید کی بیعت قبول کر لیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ مجھ جیسا آدمی اور ایسی بند جگہ میں بیعت لے۔ کہا چلو باہر اور سب کے سامنے سب سے کہو، پھر مجھ سے بھی کہو۔ حضرت امام حسین نے اپنی بات ختم کی تو ولید نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے۔ حضرت امام حسین جیسے ہی پیچھے پلٹے تو مروان نے کہا ولید یہ کیا کر رہے ہو، جلدی سے حسین کو قتل کر دو، اگر یہاں سے یہ بچ کے نکل گیا تو پھر اس پر قابو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ حضرت امام حسین پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں مرم ہو گئے، ساتھ میں ان کے 2 بچے بھی تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل اپنے 2 بچوں کے ساتھ کوفہ روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی آپ کوفہ پہنچے تو کوفہ والوں نے آپ کا خیر مقدم بہت اچھی انداز میں کیا۔ لوگ ہجوم آپ کے ساتھ جوک در جوک آپ کے پاس آتے اور آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرتے، یہاں تک کہ 40,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ 40,000 لوگوں نے اپنے ہاتھ کو آپ کے ہاتھوں میں دیا اور کہنے لگے کہ یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے، ہم سب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ 40,000 لوگوں نے حضرت امام حسین کی بیعت قبول کی حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر۔ اب حضرت مسلم بن عقیل کو لگنے لگا کہ یہاں تو ماحول بہت اچھا ہے، یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، چاہنے والے ماننے والے لوگ ہیں، اب کیا کیا جائے، خط لکھا جائے بھائی حسین کو۔ حضرت عقیل نے حضرت امام حسین کو خط لکھا کہ بھائی آپ آ جائیے، یہاں کا ماحول بالکل ٹھیک ہے، یہاں پر لوگ بہت محبت کرنے والے ہیں،
یہاں پر لوگ بیعت کرتے ہی جا رہے ہیں، 40,000 لوگ بیعت کر چکے ہیں۔ بھائی یہ لوگ بہت اچھے ہیں، آپ آ جائیے۔ خط لکھا، حضرت امام حسین کی طرف روانہ کر دیا۔ ادھر خط روانہ ہوا، حضرت نعمان بن بشیر کھڑے ہو کر خطاب کرتے ہیں، خطبہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو حضرت امام حسین کی بیعت قبول کر رہے ہو، پیچھے مت ہٹنا، اس لیے کیونکہ یزید اپنے سارے پیترے آزمائے گا، تم کو دور کرنے کی اور اپنی بیعت قبول کرنے کی تم پر سازشیں کرے گا، تم پر طرح طرح کی مصیبتیں ڈالے گا، لیکن چونکہ تم اب امام حسین کے ہاتھ پر قبول کر چکے ہو بیعت، تو پیچھے مت ہٹنا۔ آپ نے یہ خطبہ پڑھا تو وہاں پر ایک آدمی بیٹھا تھا، وہ چونکہ وہاں سے اٹھ کر چلا آیا کہ یہاں پر نعمان بن بشیر جو کہ گورنر ہیں کوفہ کے، یا تو یہ کمزور لگتے ہیں یا تو یہ کمزوری کا ناٹک دکھا رہے ہیں اور یہ امام حسین کی طرف ہو گئے ہیں۔ یہاں پر مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں امام حسین کے بھائی، 40,000 لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، یہاں کا ماحول بہت درہم برہم ہو چکا ہے، آپ جلدی سے جلدی یہاں پر کسی اور گورنر کو بھیجیں کیونکہ یہ ہینڈل نہیں کر سکتے، یہ انہی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ یزید نے جب اتنا دیکھا، خط سنا پڑھا، تو اس کا جو ہے دماغ کھول گیا، وہ آگ ببولا ہو گیا، اور فوراً اس نے خط لکھا ابن زیاد کو، عبید اللہ ابن زیاد کو، اور کہا عبید اللہ ابن زیاد تم جاؤ کوفہ میں، تمہیں میں نے گورنر چن لیا ہے، اور تم وہاں کا ماحول دیکھو، وہاں بہت نظام درہم برہم ہو چکا ہے، ایسا ایسا معاملہ ہے، ایسے ایسے حالات ہیں وہاں کے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے وہاں اپنے بھائی کو وہاں پر اپنا جانشین مقرر کیا اور وہاں سے روانہ ہو گیا فوراً۔ اب جو کہ ادھر حضرت امام حسین کو بلانے کے لیے خط پہنچ چکا تھا، تو لوگ انتظار میں تھے کہ کب حضرت امام حسین آئیں اور کب ہم اور ان کا استقبال کریں، ان کا خیر مقدم کریں، ان کے ہاتھوں پر بیعت کریں، ان کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ دیں۔ تو ادھر چونکہ امام حسین کی تشریف آوری کے لیے لوگ آس لگائے بیٹھے تھے، اور ادھر ابن زیاد وہاں سے نکل چکا، رات کا سناٹا تھا، رات کے سمے ابن زیاد کوفہ کے اندر داخل ہوا جازی لباس پہن کر تاکہ لوگ پہچان نہ سکیں۔ داخل ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ حضرت امام حسین آ گئے ہیں، لوگ نعروں سے استقبال کرنے لگے یہ سمجھ کر کہ حضرت امام حسین آئے ہیں۔ جب زیادہ بھیڑ جمع ہونے لگی اور اس کی سواری چلنے میں دقت ہو رہی تھی، تو اس کا جو خادم تھا اس نے چیخ کر کہا اے لوگوں تمہیں دکھتا نہیں ہے، یہ حسین نہیں ہے، یہ کوفہ کے نئے گورنر ابن زیاد ہیں۔ جب لوگوں کو یہ پتا چلا تو لوگ مایوس ہو گئے، اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ اب وہ وہاں سے گورنر ہاؤس تک گیا اور صبح میں اس نے تقریر کی، اس نے خطبہ دیا کہ اے کوفہ والو سنو، یہ میری پہلی اور آخری تقریر ہے، اس کے بعد میں تم سے کوئی خطاب نہیں کروں گا، ڈائریکٹ تمہاری گردنیں اڑاؤں گا۔ یہ میری تقریر کو آپ سن لینا اور سمجھ لینا، جو لوگ ہمارا ساتھ دیں گے وہ بچ جائیں گے، جو حسین کا ساتھ دیں گے وہ مر جائیں گے۔ اگر کسی نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں رکھا یا مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی امام حسین کی، اس کا سر ہوگا اور میری تلوار ہوگی، ہم اپنی تلوار سے اس کی گردن کو کاٹ دیں گے، اس کو جان سے مار دیں گے، تحت ایک کر دیں گے۔ اگر تم اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتے ہو، تو تم مسلم بن عقیل کا ساتھ دینا۔ اگر تمہارے اندر یہ طاقت اور ہمت ہے تو مسلم بن عقیل کا ساتھ دینا، اگر تم میرا ساتھ دو گے تو بچے رہو گے، اور مسلم بن عقیل کو اپنے گھر سے باہر کر دو گے، ان کی بیعت توڑ دو گے تو تم بچے رہو گے، اگر تم نے ان کا ساتھ دیا تو تم مر جاؤ گے، اور تمہاری گردنیں کاٹ کر تمہارے گھروں کے دروازے پر لٹکا دیا جائے گا۔ کوفہ والوں نے جب یہ اس کی تقریر سنی، اس کا خطبہ سنا، تو کوفہ والے پریشان ہو گئے، ہلچل سی مچ گئی، چونکہ کوفہ والوں کے دل میں یہ پڑنے لگا کہ اگر ہم نے مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا، حسین کا ساتھ دیا، تو یہ مجھے مار ڈالے گا، اور ہمیں نہیں ہمارے پورے پریوار کو مار ڈالے گا۔ لیکن ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ جو حسین کے سچے عاشق ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ان کا سر کٹیں یا رہیں وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے، لیکن یہ حسین کے سچے عاشق تھے ہی نہیں۔ یہ تو ابن زیاد کی اسی تقریر سے ڈر گئے، ابن زیاد کی اسی دھمکی سے ڈر گئے، کیونکہ اگر حسین کے سچے چاہنے والے ہوتے، مسلم بن عقیل کے سچے چاہنے والے ہوتے، تو مسلم بن عقیل کا ساتھ دیتے،
مغرب کی نماز حضرت مسلم بن عقیل نے پڑھائی، پیچھے 500 لوگ تھے، جب سلام پھیرا تو ایک بھی پیچھے موجود نہیں تھا، کر دی غداری۔